دمشق کے اندر ایک مسجد ہے ملک شام میں جس کا نام ہے جامع توبہ۔ اس مسجد کا نام مسجد توبہ کیوں پڑا؟ اس لیے کہ یہاں پر بالکل فحش چیزوں کا ایک بازار ہوا کرتا تھا۔ ایک امیر نے وہاں کی صفائی کی، بادشاہ نے، اور اس جگہ کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کیا تو وہاں پر مسجد توبہ کی بنیاد پڑی۔ اچھا، ہمارے دور میں کیا ہوتا ہے، جو طالب علم ہوتے ہیں قرآن حدیث کا علم حاصل کرنے والے، ان کے لیے شاندار مدرسہ ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ ابھی ہے۔ پہلے زمانے میں کیا سسٹم تھا، ایک انسان اپنے دور دراز کے گاؤں سے، شہر سے آتا تھا، جہاں پر معلوم ہے کہ فلاں شہر کے اندر بڑے عالم رہتے ہیں، وہاں پر وہ کسی مسجد میں، کسی سرائے میں، کسی کمرے کو لے کر وہاں رہ جایا کرتا تھا اور محنت مزدوری کر کے کسی طریقے سے اپنا خرچہ پورا کر لیا کرتا تھا۔ تو شیخ علی طنطاوی ایک بڑے عالم شام کے، انہوں نے واقعہ لکھا کہ ایک طالب علم تھا اور وہ مسجد کے کمرے کے اندر رہا کرتا تھا اور کسی وجہ سے خرچ ختم ہو گیا، لوگوں سے برابر پہچان نہیں۔ 2 دن اس کے اوپر گزر گئے کہ اس نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ تیسرے دن وہ بیٹھا بیٹھا سوچنے لگا کہ ایسے تو میں مر جاؤں گا، بھوک کی یہ شدت ہے کہ اگر میں نے ابھی چوری بھی کر لیا تو اللہ میری پکڑ نہیں کرے گا، کیونکہ میں بالکل اضطرار کی حالت میں ہوں۔ ایسا کرتا ہوں کہ مدرسے سے نکلتا ہوں، مسجد سے نکلتا ہوں اور جا کے کہیں سے کچھ کھانا ملے تو کم سے کم چرا کے میں کھا لوں۔ اب یہ مسجد کے اوپر چڑھا، پرانے طرز کا محلہ تھا جس میں مکانوں کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی رہتی ہیں۔ یہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی چھت پہ، دوسرے گھر سے تیسرے گھر کی چھت میں، ایک گھر سنسان نظر آیا۔ یہ وہاں نیچے اترا، باورچی خانے میں کچھ پک رہا تھا، اس نے اٹھا کے جو ہے اس کو دانت لگائے۔ اچانک اس کو یاد آیا کہ میں طالب علم ہوں، قرآن حدیث کا علم حاصل کرنے والا ہوں، میں چوری کر رہا ہوں، چرا کے کھا رہا ہوں۔ اس نے فوراً اس کو رکھا اور توبہ استغفار کرتے واپس مسجد کے اندر لوٹ آیا۔ مسجد کے اندر شیخ کا درس چل رہا تھا، وہاں آ کے بیٹھ گیا۔ بھوک کے مارے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عالم کیا درس دے رہے ہیں، خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے سن رہا ہے۔ درس ختم ہوا۔ درس ختم ہونے کے بعد میں شیخ کے پاس ایک برقعے والی عورت آئی، اس نے آ کر شیخ کے پاس میں کچھ باتیں کی۔ اس کے ساتھ میں ایک بوڑھا آدمی تھا۔ شیخ نے ادھر ادھر دیکھا، اس کو بلا، ادھر آؤ، کیا بات ہے، تمہاری شادی ہو گئی؟ بولے نہیں، شادی تو نہیں ہوئی ہے، شادی کرنا ہے۔ بولے شیخ میرے پاس میں ایک وقت کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کیا شادی کروں گا؟ بولے وہ ساری باتیں چھوڑو، تم کو شادی کرنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اگر شادی کا کوئی موقع ملتا ہے تو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا دیکھو یہ عورت ہے، بیوہ ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، عدت اس کی گزر چکی ہے، اس شہر میں ایک بوڑھے چچا کے سوا اس کا کوئی نہیں ہے، اور یہ میرے پاس اس لیے آئی ہے تاکہ میں کسی نیک انسان کے ساتھ اس کا نکاح پڑھا دوں تاکہ اس کے ساتھ میں وہ اس کی حفاظت میں اپنے گھر میں رہ سکے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شیخ نے دونوں کا نکاح پڑھایا اور نکاح پڑھانے کے بعد میں مہر اپنے پاس سے ادا کیا اور اس عورت سے کہا اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑو اور لے کر اس کو اپنے گھر پہ جاؤ۔ اب جب وہ عورت اس کو لے کے چلی اور وہ گلیوں میں سے گزرتے ہوئے جس گھر کا دروازہ کھولا، وہ کون سا گھر تھا؟ وہ وہی گھر تھا جس گھر کے اندر یہ چوری کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ اب جب وہ اندر گئے اور اس عورت نے وہ حجاب اتارا تو یہ آدمی اس کے حسن اور خوبصورتی کو دیکھ کے مبہوت رہ گیا، اتنی خوبصورت عورت۔ اس نے کہا آپ بیٹھیے، آپ کے لیے کھانے کے لیے کچھ لاؤں؟ بولے ہاں جلدی لے کے آؤ۔ اب وہ باورچی خانے میں گئی اور باورچی خانے میں جو کھانا پک رہا تھا اس نے وہ کھانا نکالا تو اس کے اوپر دانتوں کے نشان۔ بولے بڑا عجیب معاملہ ہے، ایسا لگتا ہے میرے پیچھے کوئی آیا تھا اور اس کو کچھ کھانے کی کوشش اس نے کی اور چلا گیا۔ اس کو رونے لگا۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں ہی آیا تھا، میرے ایسے ایسے حالات تھے اور جب میں نے اس کو کھانا چاہا میرے اوپر اللہ کا خوف غالب آ گیا کہ میں ایک طالب علم ہوں کہ چوری کروں گا، تو میں اس کو رکھ کے چلا گیا۔ تو اس عورت نے کہا اللہ کے بندے، اللہ نے تیرے تقوی کی بنیاد پر، اللہ سے ڈرنے کی بنیاد پر یہ کھانے کا، اس گھر کی مالکہ کا، اس گھر کا سب کا مالک تجھے بنا دیا کہ جا اب جیسے چاہے ویسے تو اپنی زندگی گزار لے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے، ایسے دسیوں واقعات آپ کو تاریخ میں ملیں گے، سیرت میں ملیں گے، اور آپ اپنے آس پاس میں ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے اللہ کے لیے ایک حرام چیز کو ٹھکرایا، اللہ نے حلال کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔